بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے، تو بھائیو اس کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ اصل حدیث پاک سے رجوع نہ ہونے کی وجہ سے، سیرت کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ اتنی نوافل پڑھنی ہے، پھر خواب میں ایسے ایسے نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کاموں کے اندر استخارہ کرنے کا حکم دیتے، اور استخارہ کی دعا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یاد کرواتے جس طرح قرآن پاک کی سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ تو بھائیو ایک بات یہ ہے کہ جس طرح سورت یاد کرنے کے بعد اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، اپنے سے کوئی چیز نہیں ملا سکتے، اسی طرح ہم نے استخارہ کی دعا یاد کرنی ہے۔ اگر یاد نہیں ہو سکتے تو دیکھ کر پڑھ لیں، لکھی ہی موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ اور دعا کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو آسان کر دے اور میرے مقدر میں کر دے، اور میں نہیں جانتا مستقبل کے بارے میں، اللہ تو ہی جانتا ہے، اگر یہ میرے لیے کام بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے دل کو اس کام سے اگر اس کے لیے مناسب نہ ہوا تو پھیر دیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ خواب کے اندر وہ دکھائی دے کہ وہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کام بتائے ہیں انہی کے اندر آسانیاں ہیں اور انہی کے اندر کامیابیاں ہیں۔ تو بھائیو اصل ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہیے، اور یہ حدیث پاک اور یہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے 1162 نمبر حدیث پاک کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔